غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شودر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر. یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ اس اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین ناظرین، کچھ دنوں سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں مولوی سلمان ندوی کو، جو اس دنیا سے تو چلا گیا. یہ منحوس، یہ خبیث انسان تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر رات و دن بھوکتا تھا اور لعن و طعن کرتا تھا. آج کچھ حضرات کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملعون کے مرنے پر، اس خبیث کے مرنے پر تعزیت نامہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے مرنے پر افسوس کر رہے ہیں اور اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ خبیث انسان تھا. جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے اس کی ویڈیو کو سنا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاسق، فاجر، ملعون، مردود، جہنمی کیا سے کیا کہتا ہے. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب کی شان اقدس انہوں نے گستاخی کیا. اب جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، جس کی زبان سے، جس کی قلم سے صحابہ کرام کی عزت محفوظ نہ ہو، ہم کیا اس کی عزت کریں گے؟ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی پیر، جو بھی ہے، جو صحابہ کرام کی عزت نہ کرے، ان کے ادب و احترام نہ کرے، ان پر لعن و طعن کرے اور ان پر فسق و فجور کا حکم لگائے، تو وہ پیر، وہ عالم، وہ مفتی کسی ادب و احترام کے لائق نہیں ہے. اور یہ مردود جہنم میں تو چلا گیا، لیکن کچھ سالوں سے وہ جو زبان بدتمیزی جو کھول کر کے رکھا تھا اپنے قلم کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، آج بھی وہ سوشل میڈیا میں موجود ہے، کتاب کی شکل میں موجود ہے، تحریر کی شکل میں موجود ہے. آج میں آپ سامعین کے سامنے اس کی کچھ وہ خبیث کن الفاظ جو صحابہ کرام کی شان میں نے کہا، لکھا، آج بھی تقاریر میں موجود ہے. میں ان کی کچھ باتوں کو بیان کرنا چاہوں گا. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر انہوں نے سخت ترین حملہ کیا، گستاخی کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا، خلافت کو غصب کر لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل مانتا تھا اور کہتا ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، کچھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے سب کوئی منافق تھے. یعنی صحابہ کرام کی شان میں یہ سخت ترین الفاظ نے استعمال کیا. یہی نہیں، میں آپ سامعین کے سامنے اس کی تمام باتوں کو پیش کرنا چاہوں گا جو میرے پاس موجود ہے. بے شمار باتیں ہیں جو ان کی تحریر میں موجود ہے، ان کی تقریر میں موجود ہے، ان کی کتابیں بھری پڑی ہے. حضرت حضور کے بعد خلافت کے حقدار حضرت ابو بکر عمر نہیں بلکہ حضرت علی تھے. ان کی کتاب ہے علماء اہل سنت سے چند سوالات، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے. اس کے بعد حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے تمام صحابہ، یعنی جنہوں نے حضرت علی سے مخالفت کر کے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، حضرت علی سے جنگ کیا، وہ کون کون ہیں؟ حضرت عائشہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم. کہتا ہے یہ سب فاسق تھے، مردود الشہداء تھے. بتائیے، جلیل قدر صحابہ ہیں. امہات مومنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. اس کے بارے میں یہ سخت ترین الفاظ استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ مردود الشہداء اور فاسق تھے. یہی نہیں، یہ بھی بات اس کی کتاب لب صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں، اس کتاب میں یہ بات موجود ہے. حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے والے کون کون تھے؟ حضرت عائشہ بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی ہیں. ان تمام حضرات کے ان میں قاتل، فاسق، منافق اور مردود الشہداء، ظالم اور
مجرم بتایا۔ کیا ایسے انسان تعظیم کے لائق ہے؟ ایسے انسان کے تعلق سے کوئی نرم گوشہ اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان جو صحابہ اکرام کی عزت و احترام کو جانتا ہے، مانتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے انسان کی حمایت نہیں کر سکتا، ایسے انسان کی تعریف و توصیف نہیں کر سکتا۔ یہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ سرکاری مولوی تھے، حدیث سے اپنی طرف سے گول مول کر لیا، اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ ذرا بتائیے تو صحیح، حضور کی حدیث بکثرت روایت کرنے والے تو کس کی ذات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ آج ہم تک جو حضور کی اقوال، اعمال، افعال جو ہم تک پہنچے وہ کس کے ذریعے سے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ آج ابو ہریرہ کی ذات پر یہ الزام لگانا، یہ تہمت ان کے سر پر اور یہ تہمت ان پر ڈالنا یہ سراسر غلط ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی شان میں یہ گستاخی ہے۔ یہی نہیں، آگے لکھتا ہے کہ چند سابقین اولین اور خاص صحابہ کے علاوہ باقی سارے صحابہ مشکوک اور منافق تھے۔ کہتا ہے کہ جو سابقین جو اولین تھے، یعنی جو پہلے ایمان لے کر کے آئے تھے، پہلے قربانیاں پیش کی، ان صحابہ کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ مشکوک اور منافق تھے۔ یعنی اس کے سامنے تمام صحابہ، ان کے تحقیق کے مطابق تمام صحابہ منافق ہو گئے تھے حضور کے بعد، معاذ اللہ۔ یہی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ تمام صحابہ مخلص نہیں تھے۔ حوض کوثر سے بعض صحابہ کو بھگا دیا جائے، بعض صحابہ کو دھتکار دیا جائے گا، یعنی حضور کی صحابہ کی شان میں یہ گستاخی اور یہ الفاظ استعمال کرنا۔ جب حضور کے صحابہ کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا تو ذرا بتاؤ تو صحیح کہ حوض کوثر پر جائے گا کون؟ تم جیسے فاسق و فاجر، مردود، منافق، گمراہ انسان یہ ہرگز حوض کوثر پر جا نہیں سکتا۔ اسی طرح سے ان کی بے شمار کفریہ، گمراہ کن، گستاخانہ الفاظ تقریر میں، تحریر میں، کتابوں میں موجود ہے۔ اب بھی اگر کوئی مسلمان، تسلیم عالم ہو یا عوام میں سے ہو، اب بھی اگر کوئی اس کی حمایت کرے اور اس کی مدح کرے، اس کے قصیدے پڑھے، اس کی شان اور عظمت اور رتبہ بیان کرے، ان کے لیے تعزیت نامہ پیش کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، یہ سراسر غلط ہے اور یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر گیا تو اب اس کے بارے میں کیا بولنا، مرے ہوئے انسان کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ تو یہی بات صحابہ کرام کے تعلق سے بھی خیال کرنا چاہیے انسان کو کہ صحابہ کرام آج گزرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، آج اختلافات کی وجہ سے، آج جو ان پر لعن و طعن کرے، ان کے آپسی معاملات کی وجہ سے جو صحابہ کرام کی ان باتوں کو اچھالے اور ان کے لیے ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کی شان اقدس میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے یا لکھے، تو ذرا بتائیے تو صحیح یہ کہاں سے جائز ہے؟ جب اس کے لیے بولنا جائز نہیں ہے تو پھر صحابہ کرام کی شان میں اس طرح سے گستاخانہ الفاظ لکھنا، پڑھنا، بولنا تو کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ تمام حضرات کو ان جیسے جہنمی کتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔